خواجہ میر درد، ٹھیک ہے، یہ ان کی پیدائش 1721 عیسوی میں ہوئی اور یہ 1785 عیسوی کو اس دنیا فانی کو الوداع کہہ گئے، یعنی انتقال کر گئے۔ دیکھیے خواجہ میر درد کے بارے میں ہم پہلے پڑھ لیں، پھر ان کے بارے میں پھر ان کی شاعری جو ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، اس کے اوپر ہم لب کشائی کریں گے، چرچا کریں گے۔ خواجہ میر درد خواجہ میر نام اور درد تخلص، یعنی خواجہ میر درد جو ہم نے ابھی کہا ہے، جن کا تذکرہ کیا ہے، اس میں سے خواجہ میر یہ صرف یہ نام ہے، اور جو درد ہے یہ درد مطلب تخلص کے لیے نک نیم ہے، پین نیم ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے اجداد بخارا سے آ کر دہلی میں آباد ہوئے، یعنی ان کے فور فادرز جو تھے، یعنی باپ دادا جو تھے، وہ سمرقند بخارا میں رہتے تھے۔ بخارا کو چھوڑ کر ہجرت کر کے وہ ہندوستان دہلی میں آ گئے۔ خواجہ بہاؤالدین نقشبندی سے نسبتی تعلق کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ تصوف انہیں ورثے میں ملا تھا۔ خواجہ بہاؤالدین نقشبندی جو تھے، جو بہت بڑے صوفی گزرے نقشبندی سلسلہ کے، ان سے فیملی کنیکشن یعنی سیم فیملی ہونے کی بنیاد پر نسبی تعلق، فیملی کنیکشن ہونے کی بنا پر یہ we could say that he got Sufism in heritage. Okay. درد طبعاً بہت سادہ مزاج اور قناعت پسند تھے۔ کہتے ہیں کہ nature of خواجہ میر درد was that he was very simple person and قناعت کرنے والے۔ قناعت کرنے میں مطلب کیا ہے؟ not greedy of anything. Okay, whatever he was getting, he was showing his agree and his happiness. Okay. دلی کی تباہی کے دنوں میں بھی وہ ترک وطن پر آمادہ نہ ہوئے، جبکہ اس وقت کے سیاسی اور سماجی حالات کی وجہ سے شعراء کی اکثریت دوسرے شہروں کا رخ کر رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ جب دلی کی تباہی ہو رہی تھی، تباہی آ چکی تھی، دلی تباہ ہو رہا تھا، دلی تباہ ہو رہی تھی، اس وقت بھی وہ اپنے شہر دلی کو چھوڑنے کے لیے راضی نہیں تھے۔ کیونکہ اس وقت بہت سے شعراء تھے جو دلی کو چھوڑ کر کسی اور شہر کی طرف جا رہے تھے، جیسے نذیر اکبر آبادی نے دلی کو چھوڑ کر آگرہ میں قیام کیا تھا اور آگرہ چلے گئے تھے، مگر انہوں نے دلی کو نہیں چھوڑا، ہر حال میں دلی میں ہی رہنا پسند فرمایا، کیونکہ ان کے آباء و اجداد بخارا سے دلی آئے تھے اور وہ دلی میں ہی پیدا ہوئے تھے، لہٰذا انہوں نے اپنے شہر کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ جبکہ اس وقت کی حالت، سیاسی اور سماجی حالت بہت ہی ابتر، بہت ہی خراب چل رہی تھی، جس کی وجہ سے اکثر شعراء، اکثر بڑے بڑے لوگ، شاعر لوگ، نثر نگار اور شاعر، یہ سب دلی کو چھوڑ کر کسی اور شہروں کی طرف جا رہے تھے۔ ان کے کلام میں تصوف کا رنگ نمایاں ہے، یعنی ہم جب خواجہ میر درد کی شاعری پڑھتے ہیں تو ہمیں ان کی شاعری میں تصوف کی مہک آتی ہے، تصوف کی بو آتی ہیں، تصوف کا رنگ نظر آتا ہے، یعنی ان کی شاعری تصوف کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ وہ زندگی کے پیچیدہ معاملات اور نادر خیالات کو کامیابی کے ساتھ ادا کرنے پر قادر تھے، یعنی ہماری زندگی میں جو بھی کمپلیکیٹڈ ایشوز ہیں یا جو بھی ریئر تھاٹس ہیں، ان ریئر تھاٹس کو، کمپلیکیٹڈ ایشوز کو ہی could ڈسکس ویری سکسیسفلی، یعنی سکسیسفلی ڈسکس کرنے کو، اپنی باتوں کو شاعری میں پیش کرنے کی پوری طاقت تھی ان کے پاس۔ شعری صنعتوں کی غیر ضرور استعمال سے پرہیز کرتے تھے، لیکن استعارات و تشبیہات کے برمحل استعمال سے شعر کے حسن اور اس کی معنویت میں اضافہ کرنے کا فن ان کو خوب آتا تھا۔ کہتے ہیں کہ شعر میں جن باتوں کی ضرورت نہیں ہے، ان باتوں سے شعر کو پاک و صاف رکھا کرتے تھے، یعنی غیر ضروری الفاظ
کا استعمال کرنا، یعنی جس سے شعر کے اندر ہونے یا نہ ہونے سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے، ان الفاظ کو، ان خوبیوں کو اپنے شاعری سے دور ہی رکھا کرتے تھے۔ فقط ان الفاظ یا ان معنوں کو بیان کرنے کی کوشش کرتے تھے جو کہ شعر کے لیے ضروری ہو، ہے نا، شعر کے لیے ضروری ہو، اور شعر کی صنعت، شعر کے اقسام کے اندر میں آتے ہوں۔ اگر وہ شعری اقسام میں، شعری صنعتوں میں شامل نہ ہو تو ایسی چیزوں سے دور ہی رہتے تھے، مگر اپنے شعر میں معنی بڑھانے کے لیے، اس کو پرمغز بنانے کے لیے، پرمعنی بنانے کے لیے وہ استعارات اور تشبیہات کا موضوع استعمال کیا کرتے تھے، جن کی وجہ سے ان کی شاعری میں نکھار اور معنی میں ایک انوکھا پن نظر آتا تھا۔ ان کے کلام میں خیالات کی پاکیزگی اور بلندی، زبان کی سادگی، الفاظ کی موزونیت اور بندشوں کی چستی کا بطور خاص ذکر کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ خواجہ میرداد کی شاعری کا ہم جب ملاحظہ کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، تب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے جو خیالات ہیں وہ خیالات بہت ہی پاک ہے اور بہت ہی گریٹر ہے، بہت ہی عظیم خیال ہے ان کے الفاظ، جو الفاظ وہ استعمال کرتے ہیں وہ بہت ہی سمپل الفاظ ہوتے ہیں، یعنی کہ ایسا ہوتا ہے کہ ہر کوئی ان کے باتوں کو سمجھ سکتا ہے، جو روزمرہ کی زبانوں میں، روزمرہ کے دنوں میں بولی جاتی ہیں جو الفاظ ہیں، انہی الفاظ کو وہ استعمال کرتے ہوئے شاعری کو ایک رنگ دیتے ہیں۔ جو الفاظ اور جس زبان مطلب لینگویج، اور جس لینگویج کو استعمال کرتے ہیں وہ بہت ہی سیدھا سادہ ہوتا ہے، اور ان کے الفاظ بہت ہی مناسب ہوتے ہیں اس جملے کے لیے، یعنی ایک جملے میں کون سے الفاظ استعمال ہونے چاہیے، وہ مناسب الفاظ ہوتے ہیں، انسوٹیبل الفاظ کا وہ استعمال نہیں کرتے، اور ان کی زبان یعنی لینگویج بھی بہت ہی سمپل لینگویج ہے، اور وہ اپنے شعر میں بندشوں کی چستی کا، بندش یعنی کہ جو قید ہونی چاہیے، یعنی شاعری میں جس قید کی بات ہوتی ہیں ان قید کی چستی مطلب کیا ہے، اس میں سختی کو کیا کرتے تھے، لحاظ کیا کرتے تھے۔ جب کبھی ہم ان کی شاعری کے بارے میں ملاحظہ کرتے ہیں، نظر کرتے ہیں، تو ہمیں یہ سب باتیں نظر آتی ہیں کہ ان کے خیالات بہت ہی پاکیزہ اور بلند تھے، ان کی زبان بہت ہی سمپل تھی، اور الفاظ بہت ہی مناسب استعمال کیا کرتے تھے، اور شاعری کے جو بھی قیود ہیں ان سبھی قیود کو حتمی طور پر لازمی سمجھتے تھے، اور ان کا زیادہ خیال رکھا کرتے تھے، خاص خیال رکھا کرتے تھے۔ درد نے چھوٹی بحروں میں بہت رواں اور پر اثر غزلیں کہی ہیں۔ کہتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بحریں ہیں، جیسے بحر کا مطلب کیا ہوتا ہے، عربی زبان میں کسی بھی شعر کو تقسیم کرنا چاہیں، کسی بھی شاعری کی تقسیم کرنا چاہیں تو ہمارے پاس صرف 16 ایسے بحر موجود ہیں جن کی بنا پر ہم کسی بھی شاعری کی تختی کر سکتے ہیں، ہے نا، یعنی اگر کسی شاعری کو تختی کرنا چاہیں تو تختی کرنے کے لیے جس پیمانے کا ہم استعمال کرتے ہیں، جس میشر کا ہم یوز کرتے ہیں، اس میشر کو کہتے ہیں بحر، جیسے کہ ہے فاعلات 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 فاعلات، یہ ایک بحر ہے، اور ایسے دوسرے بھی بحر، مستفعل مستفعل فعول فعول، ہے نا، ایسے بہت سے عربی کے الفاظ ہیں جن کو شاعری کی تختی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ استعمال کنندہ شے یعنی استعمال کی جانے والی چیز کو عربی میں بحر کہتے ہیں، شعر کی زبان میں بحر کہتے ہیں۔ تو جو چھوٹے چھوٹے بحر ہوتے ہیں جیسے کہ فاعل فاعل یا دوسرے جو ہیں بحر، ان چھوٹی چھوٹی بحروں کا استعمال کر کے بہت ہی پر اثر اور جاری و ساری، یعنی کہ ہر کوئی ایزیلی ایسی شاعری سن سکے، یاد کر سکے، جسے پسند آئے
ایسی بہت سی غزلیں خواجہ میرداد نے کہی ہیں۔